اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، آج میں 2-3 اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے دنیا کا کوئی بھی کام ہم سیکھے بغیر نہیں کرتے، میڈیکل کا شعبہ ہو، قانون کا شعبہ ہو، انجینئرنگ کا شعبہ ہو، معیشت کا شعبہ ہو، عصری تعلیم کا شعبہ ہو، کوئی بھی ہنر ہو یا فن ہو، کوئی بھی کام ہو، دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام ہم سیکھے بغیر نہیں کرتے، اس لیے کہ کہیں ہمیں جرمانہ نہ ہو جائے، کوئی ہماری ڈگری چیک نہ کر لے، یا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے کسٹمر کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں نقصان نہ آ جائے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر ہم دنیا کا کوئی بھی کام سیکھے بغیر نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف دین کو سیکھے بغیر، سمجھے بغیر، پڑھے بغیر، دین کی ڈگری حاصل کیے بغیر ہم دوسروں کو سکھانا، پڑھانا، سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ دین بیان کرنا، دعوت والا کام کرنا، دینی موضوعات پہ لیکچر دینا، قرآن و حدیث بیان کرنا، درس قرآن دینا، دوسروں کو دین سکھانا، اس کے لیے بڑی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف معلومات کا وسیع ہو جانا، مطالعے کا وسیع ہو جانا، عجیب و غریب واقعات، حکایات، علمی نکات، پیچیدہ تحقیقات بیان کر دینا اور خطابت کا فن جان لینا، یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس دین کے کام کے لیے، دین کو بیان کرنے کے لیے بڑے تدبر کی، حکمت و بصیرت کی، عقل و شعور کی، دانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر موقع مال کی مناسبت کو دیکھنا پڑتا ہے، حالات کے تقاضوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کو بیان کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو معلومات انسان دین کے نام پہ دوسروں کو بتاتا ہے، جو علم انسان دین کے نام پر دوسروں کو منتقل کرتا ہے، اس علم کا اور ان معلومات کا مستند ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بیان میں، اس لیکچر میں اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، جو اس کی اصل قبولیت کی بنیاد ہوتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، دنیا کا ہر کام ہم سیکھ کر کرتے ہیں، لیکن دین کا کام سیکھے بغیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کا کام بغیر سیکھے انسان کرے اور نقصان آ جائے تو اس کا نقصان دنیا کا نقصان ہوتا ہے، لیکن دین جب انسان بغیر سیکھے بیان کرتا ہے تو اس سے انسان کے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور آخرت میں پھر انسان کے پکڑ کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ انسان دین کو سیکھ کر بیان کرے، بغیر سیکھے بیان نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے، میں سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ دنیا کے معاملے میں ہم ڈگری ہولڈر آدمی کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب تک ڈگری پاس نہ ہو ہم کسی کو مشورہ دینے سے، سمجھانے سے، پڑھانے سے گریز کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے پاس کسی دنیاوی فیلڈ سے متعلق مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے ہم اس کو متعلقہ آدمی کے پاس منتقل کر دیتے ہیں، اس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر سے کہے سر میں نے آپ سے قانونی مشورہ کرنا ہے، میرا عدالت میں کیس چل رہا ہے کافی عرصے سے، ڈاکٹر اس کو وکیل کے پاس بھیجے گا کہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں وکیل نہیں ہوں، آپ وکیل کے پاس جائیں۔ وکیل سے کوئی کہے کہ میرے سر کان میں درد ہے، میرے معدے میں تکلیف ہے، مجھے دل کا پرابلم ہے، وکیل اس سے کہے گا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ انجینئر سے کوئی کہے کہ سر میں آپ سے معیشت کے بارے میں رہنمائی لینا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، انجینئر کہے گا کہ میں انجینئر ہوں، میری یہ فیلڈ نہیں ہے، آپ کسی ماہر معیشت سے مشورہ کریں۔ مختصر یہ کہ دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان شعبوں کے جو ماہرین ہیں ان سے متعلق کوئی سوال کرے تو وہ جواب دیتے ہیں، بصورت دیگر وہ دوسرے آدمی کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، دین کے بارے میں آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دین کے بارے میں سوال کرتا ہے کسی آدمی سے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی میں عالم نہیں ہوں، آپ کسی عالم کے پاس جائیں، میں مفتی نہیں ہوں، آپ کسی مفتی سے پوچھیں، میں نے قرآن و حدیث کو ریگولر پڑھا نہیں ہے، میرے پاس ڈگری نہیں ہے، میرا دین کے بارے میں مجھے علم کے اندر پختگی حاصل نہیں ہے، گہرائی حاصل نہیں ہے، یہ آدمی کوئی نہیں کہتا، بلکہ ہر آدمی چند اردو کی کتابیں پڑھ کر جو اس نے مطالعے کے دوران پڑھی ہوتی ہیں ان کو پڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا علم اتنا پختہ ہو چکا ہے، میں دین دوسروں کو پڑھا بھی سکتا ہوں، سمجھا بھی سکتا ہوں، رہنمائی بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ رویہ اس کا طب کے بارے میں نہیں ہوتا، قانون کے بارے میں نہیں ہوتا، انجینئرنگ کے بارے میں نہیں ہوتا۔ حالانکہ موٹی موٹی معلومات تو ہر انسان کو طب کے بارے میں بھی ہوتی ہیں،
قانون کے بارے میں بھی ہوتی ہیں، انجینئرنگ کے بارے میں بھی ہوتی ہیں، معیشت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں اور عصری تعلیم کے بارے میں ہوتی ہیں، لیکن جب تک مہارت نہ ہو ہم دوسرے آدمی کو مشورہ دینے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم کھل کے مشورہ دیتے ہیں، دوسروں کو سمجھاتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ شیخ ابو الفتح غدہ ملک شام کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ ایک مرتبہ پاکستان تشریف لائے، جب جانے لگے تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت کوئی آپ نے پاکستانی عوام کے بارے میں کوئی چیز نئی چیز آپ نے نوٹ کی ہو، کوئی عجیب بات دیکھی ہو آپ بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کلو پاکستانی مفتی کلو پاکستانی طبیب، ہر آدمی ڈاکٹر بھی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ مفتی بھی ہے، جس سے میڈیکل کے بارے میں پوچھو، بیماری بتاؤ، فوراً آپ کو علاج بتائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں، کسی سے مسئلہ پوچھیں چاہے اس نے کچھ نہیں پڑھا لیکن فوراً آپ کو مسئلہ بتائے گا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمیں مشورہ دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات میرے دوستوں یہ عرض کرنی ہے، جیسے دنیاوی تمام شعبوں کے بارے میں ان شعبوں کے ماہرین بھی ہم اعتماد کرتے ہیں، اور اگر وہ مشورہ دیں کوئی تو ہم اپنی جو ہماری گھسی پٹی معلومات ہوتی ہیں چھوٹی موٹی ان کو ہم غلط قرار دے کے اس ماہر پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح دین کے بارے میں بھی، قرآن و حدیث کے بارے میں بھی، تاریخ کے بارے میں بھی جو اس تاریخ کے ماہرین ہیں، قرآن و حدیث کے ماہرین ہیں، علماء کرام ہیں، ان پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، اس مرتبہ محرم کے اندر کافی دوستوں نے اصرار کیا کہ جی واقعہ کربلا کے بارے میں افراط و تفریط بہت زیادہ پائی جاتی ہے، غلو پایا جاتا ہے۔ حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ معتدل آدمی ہیں، آپ کا کسی سیاسی مذہبی جماعت سے تعلق نہیں ہے، آپ ہمیں اس کے بارے میں اعتدال کے ساتھ اور محتاط مورخین نے جو باتیں لکھی ہمیں سمجھائیں۔ میں نے 3 جمعے جو ہے اس پہ بیان کیا الحمدللہ، اور رات کو میں 2 ہفتے مسلسل کبھی 2 بجے میں سوتا تھا، کبھی 2:30 بجے تحقیق سے میں نے مطالعہ کیا، دیانتداری سے بیان کیا۔ لیکن کچھ دوستوں نے ان معلومات کی بنیاد پہ جو انہوں نے سنی ہوئی تھی یا انہوں نے چند ایک اردو کتابیں پڑھ کے انہوں نے مطالعہ کیا ہوا تھا، انہی کی بنیاد پہ انہوں نے مجھ پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم تو اب تک یہ پڑھتے آئے ہیں، آپ نے یہ بیان کر دیا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا بچپن سے ہم یہ سنتے آئے ہیں، آپ نے ایک نئی بات سنا دی۔ لیکن میں نے کہا بھائی یہ دیکھیں، بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں اور ہم پڑھتے آئے ہیں، سنتے آنے میں اور پڑھتے آنے میں فرق ہے۔ لہذا جیسے طب کے بارے میں ہم ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں، اپنی تحقیق کو ہم غلط ثابت کر دیتے ہیں، اپنی ذاتی مطالعے پہ ہم اعتماد نہیں کرتے، اسی طرح میرے دوستوں اور بھائیوں واقعہ کربلا سے متعلق، دین کے کسی بھی حکم سے متعلق ہمیں مستند علماء پہ، مفتیان کرام پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور ان کی کسی بھی بات کو سن کر ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دوست کو میں نے کہا کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ حضرت آپ نے یہ بات بیان کی ہے، میں نے تو ایسے پڑھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے تاریخ کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ تاریخ کی آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ وہ کہنے لگے میں نے ایک کتاب پڑھی ہے۔ میں نے کہا تاریخ کے موضوع پر کم از کم 30 کے قریب کتابیں ہیں، کوئی 10 جلدوں میں ہے، کوئی 20 جلدوں میں ہے، کوئی 34 جلدوں میں ہے۔ آپ نے ساری تاریخی کتابوں کا مطالعہ کر لیا؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ اعتراض کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں انتہائی دکھ کے ساتھ، ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ان تینوں باتوں پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ پہلی بات کہ ہمیں دین سیکھ کے بیان کرنا چاہیے، بغیر سیکھے بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ دوسروں کو کوئی بات بتانی چاہیے۔ نمبر 2، جیسے ہم دنیاوی دوسرے شعبوں کے بارے میں، علوم و فنون کے بارے میں کسی کو مشورہ نہیں دیتے بلکہ اس شعبے کے ماہرین کے پاس بھیجتے ہیں، ایسے ہی جب بھی ہمارے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، ہمارے سے مراد ایسے لوگ کہ جو خود عالم نہیں ہیں، تو ان کو فوراً کہنا چاہیے کہ بھائی میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، دین کا ماہر نہیں ہوں، میں نے ریگولر دین کو پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، میرے پاس ڈگری نہیں ہے، آپ کسی عالم کے پاس جائیں۔ اور تیسری بات، دینی معاملات میں، قرآن و حدیث کے معاملات میں، تاریخ کے بارے میں، کسی بھی شرعی حکم کے بارے میں ہمیں علماء پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور جو ہمارا ذاتی مطالعہ ہے جو ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، ہمیں اپنے تحقیق پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عام لوگوں کی فیلڈ نہیں ہے، وہ ماہر نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔